اب جب کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ عمران اور پی ٹی آئی کی اب تک جو سیاست رہی ہے اس کے نتیجہ میں پاکستان پر اسٹیبلشمنٹ کا تسلط کمزور ہوا ہے یا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بہت لڑتی رہیں، بلکہ ان کو لڑایا جاتا رہا، اسٹیبلشمنٹ لڑاتی رہی، لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے اس کو ریئلائز کیا، یہ ان کے اندر میچورٹی آئی اور انہوں نے اس مسئلہ کا حل نکالا۔ اور حل کیا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو دونوں طرف سے وائلیٹ کیا جاتا رہا، پھر بھی آپس میں اختلافات رہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ رہا ہوگا، اور یہ عین فطری ہے۔ دونوں پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے اور ان کو لڑانے والے بھی موجود ہیں، تو ان کے اندر تضادات رہے ہوں گے، تضادات رہے، اختلافات بھی رہے، لیکن کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ ٹیبل سے اٹھی ہوں؟ اس انتہا تک گئی ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، یا ہم نے ایک دوسرے کو ختم کرنا ہے؟ اس انتہا تک کبھی نہیں گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو مثبت اثرات ہیں وہ اب تک ہیں۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو آپس میں بیٹھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اثرات موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ان کے اندر مفاہمت نہ ہوتی جو دونوں پارٹیوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی، دوسرے لفظوں میں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہوتا، تو عمران خان کو اس قدر پال پوس کر آگے نہ لایا جاتا۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ دونوں پارٹیاں جن کو وہ لڑا رہی تھی، اب وہ اگر نہیں لڑیں گی تو ہمارے مفادات کو خطرہ ہے۔ وہ مفادات جو آؤٹ آف دی باکس، آؤٹ آف دی وے جا کے وہ حاصل کرتی رہی، تو عمران خان کو لے کے آیا گیا۔ میں کہتا ہوں اس حد تک بھی بات قابل فہم ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان آ گیا، عمران خان کو ضرورت تھی کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملتی، وہ اس گھٹیا کردار تک جا سکتا تھا، لیکن جب عمران خان پرائم منسٹر بن گیا، اس سے آگے اسے کیا چاہیے تھا؟ عمران خان جب پرائم منسٹر بن گیا تو اس کو چاہیے تھا کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اسی طریقے سے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی یا اس طرح کا کوئی معاہدہ آپس میں کیا جاتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ تینوں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہوتی، بلکہ جو دوسری پارٹیز تھیں، چھوٹی پارٹیز تھیں علاقائی صوبائی لیول کی، ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا اور اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کا تہیہ کیا جاتا، ایک معاہدہ کیا جاتا اور اس معاہدے کو پبلک کیا جاتا، اور پبلک کو یہ بتایا جاتا کہ اس ایگریمنٹ کو کوئی وائلیٹ کرے تو عوام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس پارٹی کو کبھی سپورٹ نہ دے۔ تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے جو رویہ اپنایا سب لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، اس کا ایک ہی مقصد نظر آتا تھا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو ختم کر دو، خاص طور پہ نون لیگ کو۔ چور ڈاکو جیسے الفاظ استعمال کیے گئے اور کیچڑ اچھالا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان بہت پاپولر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرتے یا عمران پاپولر ہوتا۔ یہ میاں نواز شریف جو اس وقت بہت پاپولر لیڈر تھے، اور مسلم لیگ جو ایک پاپولر جماعت تھی، بڑی جماعت تھی، جس نے 2013 میں حکومت بنائی تھی،
اس کی کردار کشی کی گئی، میاں نواز شریف کی کردار کشی کی گئی اور مسلم لیگ کی کردار کشی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں عمران کو سپیس ملی۔ عمران اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آیا، ان پہ کیچڑ اچھالا گیا، تو اس سے عمران لوگوں کے نظروں میں قابل قبول ہوا، اور یہ ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بن گئے تو اس وقت ان کا جو رویہ تھا دوسری پارٹیز کے ساتھ، وہ اس حد تک انتہا پسندانہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ گویا اس نے کشتیاں جلا دیں، اس کو واپس جانا پڑ سکتا تھا۔ عمران خان نے یہی ظاہر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف جس حد تک جا چکی ہیں، اب واپسی ممکن نہیں ان پارٹیوں کی، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ مل کے حکومت کرتے رہیں گے۔ عمران خان کی یہ توقع تھی، اور اس توقع کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو خاص طور سے ختم کر دینے کا رویہ اپنایا۔ جو بھی ہو سکتا تھا، جس حد تک بھی جا سکتا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کیا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، 9 مئی کے واقعات ایسے تھے، ان میں اب بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ وہ واقعات ایسے تھے کہ جس کے نتیجہ میں وہ 2 بڑی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی تھیں، جو جمہوری پروسیس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو روکنا چاہ رہی تھیں پولیٹیکل رول سے، اور جو مستقل مزاحمت کر رہی تھی، خاص طور سے نون لیگ کا یہاں پہ نام لوں گا، تو ان جماعتوں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا ایک محکمہ جس کی ذمہ داری ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے، اس کو اس حد تک گرنے دیا جائے کہ ملک کا دفاع خطرے میں پڑ جائے۔ میں ضرور یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ملک کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے محکمہ دفاع رکھا ہوا ہے، جو فوج رکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا بہت زیادہ سرمایہ انویسٹ ہو چکا ہے، اس محکمے کو اس حد تک گرنے دینا کہ اس کی دنیا میں اور ملک کے اندر بہت زیادہ جگ انسائی ہو، یا وہ محکمہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے، یہ کسی طرح سے بھی کسی محب وطن پارٹی کو قبول نہ تھا۔ لہٰذا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو مستقل مزاحمت کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار سے باہر کرنا چاہ رہی تھیں، تسلط ختم کرنا چاہ رہی تھیں، وہ جماعتیں کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو دنیا میں جگ انسائی سے بچایا۔ اگر وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی تو یقینی طور پہ بہت ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات صرف اس حد تک نہیں خراب ہوتے کہ خون خرابہ ہوتا، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں فوج کی ہی فتح ہوتی۔ پاکستان کی فوج، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بہت بے رحم ہے اس معاملے میں، لیکن فوج ہوتی ہے، اور اس کے پاس جو اسلحہ ہے، منظم فورس ہے، تو پاکستان کے عام عوام کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1930 کی دہائی میں انڈیا کے اندر برٹش تسلط کے خلاف بہت سے لوگ تھے، کانگریسی لوگ تھے، اور بھی جماعتیں تھیں جو یہ سمجھتی تھی کہ بزور طاقت انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ تو گاندھی جو ایک ویژنر لیڈر تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عوام کو مروانا لیڈرشپ نہیں ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے 1857 کی مثال دی، تو گویا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اور جس پہ کانگریس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو انہوں نے مطمئن کیا، وہ یہ کہ عدم تشدد،
مستقل مزاحمت اور اس کے ذریعے آزادی، یعنی آپ لڑ کے تشدد کر کے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فوجیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ عوام خود نہیں لڑ سکتے بیرونی طاقت کے ساتھ۔ اگر بیرونی طاقت کے ساتھ، بیرونی فوج کے ساتھ عوام نہیں لڑ سکتے تو ملک کی فوج کے ساتھ بھی عوام نہیں لڑ سکتے۔ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں ایسا ہوا کہ سولین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر حاوی ہو گئے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ڈفرینٹ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ وہاں پہ جو فوج ہے وہ ایک نیشنل فوج ہے۔ وہاں پہ فوج کے اندر ایک حلقہ اگر خود غرضی کی طرف جا رہا تھا تو دوسرے حلقے کے اندر بغاوت تھی، وہ اس کو ناپسند کرتا تھا، وہ اس سے اختلاف کر رہا تھا، تو وہ سیولین کے ساتھ ملا۔ پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اس بنیاد پر دراڑ آ جائے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ پاکستان میں بار بار مارشل لا لگے، کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی فوج کے اندر کسی جرنیل نے، کسی بریگیڈیئر نے، یا نیچے کسی گروپ نے، یا کسی لیول پہ بھی فوج نے اس سے اختلاف کیا ہو، کسی گروپ نے اختلاف کیا ہو، کسی کور نے اختلاف کیا ہو کہ جی فوج کا کام نہیں ہے کہ اقتدار سنبھال لے۔ فوج اس بات پر بڑی متفق رہی ہے۔ تو پاکستان کی فوج کو سمجھنا، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے، اگر عمران خان نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس طرح کا کوئی عمل کرنا تھا تو اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی نہیں کہ ایک طرف آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو ختم کر دینے کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ فوج سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ عمران خان کی اب تک کی جو سیاست رہی ہے، یعنی وہ پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی، مستقل مزاحمت کر رہی تھی، پرامن جد و جہد کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود اور ختم ہو، ان کو اسٹیبلشمنٹ کو سہارا دینا پڑا، ان کو فوج کو عوام اور عالمی برادری کی نظروں میں گرنے سے بچانا پڑا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط کام تھا، بچانا چاہیے تھا۔ فوج پاکستان کی ہے تو پاکستان کے اس کے اوپر اخراجات ہیں، انویسٹمنٹ ہے، لاگت ہے، بہت زیادہ خرچ ہے، تو ایسی فوج کو اس طرح سے گرا دینا بالکل مناسب نہیں تھا۔ ہونا اب بھی یہی چاہیے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کسی صورت بھی برداشت نہیں کرنا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عوام کے لیے ڈیلیور کریں، اور تاکہ عوام ان کے ساتھ ہوں۔ جس بھی پارٹی کو موقع ملتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ وہ عوام کو ڈیلیور کرے، عوام کا معیار زندگی بہتر بنائے، سہولتیں دے انہیں، تاکہ عوام ان کے ساتھ ہوں۔ اور عوام ان کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ عوام فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر یہ ریئلائزیشن جانی چاہیے کہ عوام، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ ساری اس بات پہ متحد اور متفق ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ختم کرنا ہے، سیاست سے تسلط ختم کرنا ہے، ملک سے تسلط ختم کرنا ہے، اور ان کا جو رول ہے سرحدوں کی حفاظت اس حد تک محدود کرنا ہے۔ آخری بات، عمران کی اب تک کی جو سیاست رہی ہے اس کے نتیجہ میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور یہ مضبوطی تمام سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بہت شکریہ۔